بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، لوگوں کو سب کو تو سمجھ نہیں آنی، یہ اکثریت تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اگنورنس میں رہی، وہ کوئی بھی وقت ہو۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نوح سے لے کے کشتی نوح کی انتظار 700 سال ہوا۔ وہ اس طریقے سے کا انتظار تھا کہ ایک کشتی بن رہی ہے، اس کے سوار ڈیزرونگ پہلے تو بننے تھے، ایک پودا لگایا جاتا تھا، اس کا پھل ہوتا تھا، پھر اس کی گٹلی سے پھر پودا لگایا جاتا تھا۔ اس عمل سے گزارتے گزارتے ہر بار لوگوں کو امید ہوتی تھی، اور وہ جب وہ پھل دیتا تھا تو وہ کہتے تھے ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں، تو لوگ ٹوٹتے چلے جاتے تھے۔ پھر چند لوگ بچے تھے جو کشتی نوح کے سوار ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے فرعون کیوں مروا رہا تھا بچے؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کوئی موسیٰ آنا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے موسیٰ آنے کے بعد عیسیٰ کا انتظار ہونے لگا، وہ بھی پتہ تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ بتا کے گیا محمد آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بتایا کہ مہدی آئے گا۔ یہ جو روش ہے، یہ پرانے جیسے کہتے ہیں نا، خدا کا طریقہ ہے قوموں کو ایک انتظار میں ڈالنے کا اور ان کو آزمانے کا، اور یہی دارالعمل ہے۔ اسی ٹیسٹ کے ذریعے تو آپ کو جنت دوزخ اور یہ ساری جو آپ کی اس کی کھڑی ہوئی ہے بنیاد۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم سب آپ سب مکمل دنیا پرستی کے اندر دنیا کی دیگ میں سر دیے ہوئے ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم نام رکھ لینے سے، مطلب میرا نام اسامہ ہے تو میں مسلمان ہوں، یا میں صبح شام 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں بڑی عبادات کر رہا ہوں تو مسلمان ہوں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اسلام ابھی تک آپ کے ہمارے گلوں سے اترا نہیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ منافقت، اور بلکہ یہ بات بھول گئے کہ جس دوزخ میں ہم بڑا کہا کرتے تھے جی جس میں غیر مسلم جلیں گے، غیر مسلم جلیں گے، بھائی صاحب اس کا ایندھن منافق بنے گا، اس آگ کا ایندھن منافق بنے گا، اور ہم لوگ اس کی جو خواص ہے نا اس پہ پورے اتر رہے ہیں، جب کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو، اور جو بخشنے بخشوانے کی باتیں ہیں وہ منافقوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، ہر کلمہ گو، ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا۔ سر، ہر کلمہ گو وہ جائے گا جو منافق نہیں ہوگا۔ گناہ ہو گیا، اسی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی شفاعت، انہوں نے کہا گناہ کبیرہ کے لیے ہی ہے، چھوٹے گناہ سے تو جو بچ گیا وہ ویسے ہی بڑے، اس کے ویسے ہی بڑے نہیں ہوں گے، معاف ہو جائیں گے، تو گناہ کبیرہ کے لیے ہی ہے میری شفاعت۔ لیکن گناہ کبیرہ کے لیے منافق کا کوئی وہ نہیں ہے، منافق ایندھن بنے گا اس دوزخ کا۔ تو پہلے تو یہ ڈیفائن کر لیں کہ آپ ہم فال کدھر کر رہے ہیں۔ آج ہی دیکھ لیں مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی روایات ہیں، جو شہادت کی تمنا نہ رکھے، یہودی مرے یا نصرانی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی کہ تمنا آج دیکھ لیں کتنے دلوں میں جل رہی ہے۔ پھر جو استطاعت رکھتے ہوئے میرے گھر کو حج کو نہ آئے، یہودی مرے یا نصرانی، کوئی لینا دینا نہیں، وہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو مظلوم پکارے اور اس کی مدد کو نہ جائے، اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکنیکٹ کر دیں، وہ کس شفاعت کے چکر میں بیٹھا؟ پوری دنیا میں ظلم ہے اس وقت۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ باتیں اتنی سمجھ نہیں آئی اب تک، عورت سب سے زیادہ، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ایک دفعہ بچی کا ایک والد نے اسلام کے بعد قصہ سنایا کہ میں اس کو زندہ دفن کیسے کر کے آیا، تو آپ رونے لگے، تر ہو گئی، اور وہ کہتے کہ تو کیسا سخت انسان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی رسول کی امت میں آج عورت جو ہے پس رہی ہے، اس کو اس کی ڈگنیٹی، اس کی جو مقام ہے وہ نہیں مل رہا، نہ ماں کے روپ میں، نہ بیوی کے، نہ بہن کے، نہ بیوی کے، کسی بیٹی کے۔ عورت کو ایک عجیب سی گھریلو سی مشین بنا کے مسجدوں سے دور کر کے خدا کے نظام کے اندر انٹیگریٹ نہیں ہونے دیا۔ اب پھر وہ انہوں نے اربن وہ جو سوسائٹیز کا نکال لیا طریقہ، اور یہ عورت مارچ اور یہ سب، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا اسلام کے قلعے میں جہاں عورت کی ڈگنیٹی اتنی ہائی تھی، اس کی جو پروٹوکولز اللہ تعالیٰ نے جو دیے اس دین اسلام میں اتنے ہائی۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ زیر دست میں سب سے پہلا سوال بیوی کے متعلق ہوگا، اس سے پاس ہوگے تو اگلی کوئی بات ہوگی، زیر دست میں سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ اب بتائیں کہ آپ تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو اسی طریقے سے جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی نا، جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑا اسلام بڑا اسلام، ان کو واقعی نہیں پتہ چلے گا۔ وقت یہ آ گیا کہ دجالی ٹیسٹر ایک لگ چکا ہے کرونا کی شکل میں، اگلا فیز آنے والا ہے۔ اگلا انہوں نے نظام کو اپنا ٹیسٹر مارا نہیں، آپ لوگوں کی پوری اکانومیز، آئی ٹی کی پوری دنیا آباد کر دی ادھر سے شفٹ کر کے ادھر، اور آپ کی پوری کرائے بلڈنگیں خالی پڑی تھی، اور آن لائن ایک نئی مارکیٹ چل رہی تھی، آن لائن آرڈر ہو رہے ہیں، آن لائن لے رہے ہیں، اور اس کا سارے کا سارا اکانومی، پوری دنیا کی اکانومی ایک ہی جگہ کو جا رہی تھی، پورا اس نے کنٹرول۔ تو دجال نے بھی یہ کہا میں رب ہوں،
رب کیا کرتا ہے؟ پالتا ہے، روزی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ماں باپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رب کا استعمال کیا، پالنے والے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی ہمیں تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آیا. جیسے وہ کئی بار مولانا کی بات ہوتی ہے تو وہاں تو کبھی کوئی فتویٰ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں سنا. تو بات صرف سیر کرانے کی ان کو یہ ہے کہ پہلے تو اسلام کو سمجھیں، اس کی طرف محبت پیدا کریں. یہ اب تو دور کی بات ہی نہیں رہی. اب تو یہ اللہ معاف کرے، میں کون سا وہ 70-72 میں بیٹھا ہوں، اللہ معاف کرے، جو پاکستانیوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہ تو جی جاتے جاتے ادھر ہی ہیں، اسی اس کا حصہ ہیں، سامنے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لوگ سال سے دیکھ رہے ہیں، اب تک کی پریڈکشنز بھی دیکھ رہے ہیں، چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دور کی بات نہیں ہے. آفٹر امریکہ میں بھی، آپ کے یہ عرب میں بھی، اور یہ خطہ بھی، یہ پورے کا پورا انریسٹ میں نظر آئے گا. اپ کمنگ ٹائم میں ہر جتنا دن بھی مل جائیں وہ بونس کے ہیں. تو اس لیے صرف یہ ہے کہ ہر شخص خدا سے اپنی درستگی، اپنے اعمال کی درستگی، اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنی زندگیوں میں انصاف، اپنی زندگیوں میں اسلام. میری بیوی راضی ہے، میرا بچہ راضی ہے، میرا معاشرہ، میرا ہمسایہ، میری گلی، میرا کاروبار، ناجائز منافع خوری سے نکلیں، ان چیزوں سے بچیں. اسامہ صاحب، آپ کی ویڈیوز کے نیچے کافی کمنٹ بھی میں دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ اپنا راشن اکٹھا کر لو، گھروں میں نلکے بنوا لو، نیچے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنویں کھدوا لو. لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ بس ایسے ہی جو ہے نا وہ چھوڑی جا رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں کی فکر کر لو، اپنے بعد آپ کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا. مطلب دیکھیں، یہ قدرتی طور پہ یہ سب لوگ نہیں ہیں. کچھ لوگ بڑے تیاری کر رہے ہیں اس کی. کچھ لوگوں کے لیے ہمیشہ سب کے لیے سب کچھ نہیں ہوتا، سب کانوں کے لیے سب باتیں نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کوے کی بولی کوا سمجھے. یہ نہیں ہے کہ میری آواز ادھر تک جہاں تک قدرت نے مجھے عزت کیوں دی ہے، مجھے یہ نام یہ شہرت کسی کام کے لیے دی ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں. ان کو وہ جن کانوں تک قدرت نے پہنچانا ہے سبب بنائے گا. ہماری سٹیج پہ اس نے یہاں ڈیوٹی لگائی، کریں گے، اٹھا کے پرے مارے گا سسٹم. آج ہم چمک رہے ہیں، کل کو ماند ہوئے ہوں گے، کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا کون سا اسامہ. آج ہر طرف اسامہ ہے. یہ تو وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ کو ایک رول ملتا ہے، آپ کتنی ایمانداری سے اپنا وہ ایکٹ پلے کرتے ہیں. ریزسٹنس آتی ہے. اس کی سمپل سی بات ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصوا بالصبر. صبر. پہلے صالح عمل ایمان لائے، صالح عمل کیے، حق بات کی، تلقین کی، اور اینڈ پہ صبر کیا، قسم کھائی ہے اور کہا خسارے میں. اب حق بات کی تلقین آپ جب بھی کریں گے ریزسٹنس آئے گی. اس ریزسٹنس پہ استقامت دکھانا کا نام صبر ہے. کہ بھائی حق بات کی جب تلقین کرو گے ریزسٹنس آئے گی، اب صبر کرنا، اب چھوڑ نہ دینا، اب استقامت دکھانا. ہم صبر کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چپ کر کے اندر رکھنے کی چیز ہے، ابھی چپ کر جو رو نہ. نہیں بھائی، جب آپ رائے حق پہ ہوں، اب مصیبت آئے، جب آپ حق کو بلند کریں تو اب استقامت دکھانا. اب وہ جیسے کہتے ہیں اب کانفرنس نہ کر دینا، آپ پریس کانفرنس نہ کرنا. مطلب پاکستان کے حساب سے تو یہ ہے، امریکہ کے حساب سے کوئی اور بات ہوگی، انڈیا کے حساب سے ان کی ہوگی، لیکن ہمارے حساب سے تو صرف فی الحال یہ بنتی ہے کہ پھر پریس کانفرنس نہ کرنا. لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑی سی اب اپنی ٹریننگ کر لیں. آگے دنیا جو ہے غیرت مندوں کی ہوگی. دنیا کو نکالیں گے بھی غیرت مند، لیڈ بھی وہی کریں گے. لیکن خدا را اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جن کو میری آواز پہنچ رہی ہے یا جو سمجھ رہے ہیں اس کو رائٹ، وہ بھی لوگ ہیں، وہ کم از کم اب سیریسلی اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ یقین کی حد تک، مطلب کسی کو نہیں سمجھ آ رہی سورۃ اخلاص 21 دفعہ روز پڑھے، اس سے استخارے کا کام لے سکتا ہے. اچھا، سب سے بڑا عمل لے لیں، چلیں آج جن کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی آنے لگیں گی، 21 دفعہ سورۃ حمد فجر کے بعد پڑھنا شروع کر لیں. کون سی سورہ؟ سورۃ حمد، سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ الحمد شریف کہہ لیں، سورۃ فاتحہ کہہ لیں، سورۃ حمد کہہ لیں. اس کو 21 دفعہ فجر کی نماز کے بعد بلا ناغہ پڑھے، مستقبل نظر آنے لگے گا. یہ ایسٹرالوجی سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، روحانیت کی دنیا کے حساب سے بتا رہا ہوں. کہ فی الحال جن کو بات سمجھ نہیں آتی، میری بات کی تسلی کے لیے عمل شروع کر دیں. مطلب اس میں تو کوئی رشوت والا معاملہ ہی نہیں ہے. 21 دفعہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، خود ہی پتہ چلنے لگے گا. ہفتے 10 دن میں آپ کو سب نظر آئے گا کہ مستقبل میں کیا ہونا. اچھا، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ تیاری کر رہے ہیں، خیر منانے، آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ کوئی بڑا ہونے والا ہے، یا یہ کوئی پوری دنیا میں ہوگا، یا صرف پاکستان، یا یہ سب کانٹیننٹ ہمارے ایریا میں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ دیکھیں، پوری دنیا میں ہوگا. ہر ملک آپ کا عرب اس کی لپیٹ میں آنے کو ہے. اور یہ ہمارا خطہ، امریکہ،
یہ سارے کے سارا نظام ہی ایک کروٹ بدلنے کو ہے. اکنامک کرائسس ہوگا, جنگیں عروج پہ ہوں گی, خون بہیں گے, اپنی ایکسٹریم کا جو کچھ آپ سوچ سکتے تھے, جو کہ کبھی جنگ عظیم دوم والوں نے دیکھا, جو کہ آپ سے پرانے لوگوں نے دیکھا, اب آپ کا نمبر ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صدی میں یہ ایک آپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تبدیلی کا عمل سے گزارنا ہوتا ہے. پیوریفیکیشن. اب پہلے لاکھ تھے تو 20,000 مر گئے, 25,000 50,000 ایک ریشو بنی. اب آپ لوگ کیونکہ کروڑوں میں آپ نے اور کوئی کام ہی نہیں کیا, کرونا میں ضرب ایسی تھی کہ آبادی کو ضرب لگ گئی. تو اب تو ویسے ہی جتنی ریشو ہوگی ظاہر بات ہے کولیٹرل ڈیمیج بھی اتنا ہی ہونا ہے. تو یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے اور اس نے تبدیلی کی اس عمل سے گزرنا ہے. اچھی بات وہ ہے, اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آ جائے گی, اپنے قبلے درست کریں گے, اپنی عاقبت کی تیاری میں لگیں گے اور شہادت کی تمنا اپنے دل میں جلا لیں گے. اور وہ شہادت کی تمنا اس قابل کرے گی کہ حق بات کہو, حق بات کا ساتھ دو, بے شک اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. پھر دیکھو کہ کربلا کیسے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جہاں اتنا ذکر حسین ہوتا ہو جن خطوں میں, جن علاقوں میں, وہاں کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری جیسے کہتے ہیں نا وہ پنپ رہی ہے. اور لوگوں کو ایک اور بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اس ٹائم پرالی کی آگ کی طرح یہ سب چل رہا ہے. پرالی کی سارے دیہی علاقوں سے موسٹلی تعلق رکھتے ہوں گے لوگ, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چٹیوں کو آگ لگاتی ہے تو پھر چلتی جاتی ہے, لیکن نظر نہیں آتی, ایسے نیچے نیچے نیچے, اور اچانک یوں ہوتی ہے بم. کبھی بھی آپ پرالی کو آگ لگائیں نا تو وہ پہلے نیچے جاتی ہے, پورا نیچے ٹریول کرتی ہے, پھر یوں اچانک آتی ہے اور وہ سب سمجھتے ہیں کہ اوہ, پھر بجھا بھی نہیں پاتے. چھٹیوں کو آگ لگتی ہے جو کپاس والی, تو وہ پہلی شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے, ٹک 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 کرتے ہوئی پوری, اس کو وہ پتہ چلتا ہے یہ پرالی کی آگ ہے اس وقت, جو کہ آپ لوگوں کو غیر محسوس طریقے سے پتہ نہیں چل رہی, اچانک اس نے اپنی لپیٹ میں لینا, بم کرنا ہے. اور کیوں نہ کرے. اچھا چلیں لاجیکلی چھوڑ دیں ایسٹرالوجی کو, آپ کسی بھی بات کو میرے بھی تکے تیر کہہ دیں, سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں. آپ یہ بتائیں آپ نے بویا کیا ہے, اتنا سمجھ آتا ہے کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے, سمجھ آتا ہے. اچھا وہ پھر ساری زندگی نہیں کاٹیں گے آپ, مطلب آپ نے ایک چیز بوئی ہے وہ پھر کبھی بھی نہیں ہوگی. او بھائی وہ کبھی تو ہوگی, 6 مہینے, سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال, کچھ عرصہ تو آخر تو اس کا جو بویا وہ کاٹنا ہے. بویا کیا ہے, آپ اپنی پہلے اسی حساب سے چلیں, فلاسفیکلی اپروچ سے ہی آپ اپنی چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیں, دیکھیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا اچھا کیا ہے, دنیا میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, آپ خدا کے نظام کے یا انسانیت کے یا کسی بھی پیرامیٹر پہ پورے اترتے ہیں. بھائی کوئی تو دلیل دیں کہ ہم نے یہ اچھائی کی, ہم نے ایک وہ کر لی, ہم نے اس چیز پہ قابو پا لیا, انسانیت کی فلاح کے لیے ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو انسان ہی اس دنیا کا مرکز تھا, انسان کے ہی لیے یہ سارا نظام تھا. اور اگر کوئی بھی پالیسیاں, کوئی بھی قوانین, کوئی بھی معاشی نظام انسانیت کش ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک ریٹریٹ آنا ہے, اس کا ایک کولیٹرل آنا ہے, اس کا ایک جیسے کہتے ہیں واپس ہونا ہے اس میں. وہ آپ سب دیکھیں گے. وہ آپ کی ابھی چلے آپ سب, ہم سب تو بڑے انڈر ڈیولپ کنٹریز, اور ہم نے تو ابھی تک پانی نہیں مل رہا ہمیں صاف, چلیں باقی تو چھوڑ دینا. ہم نے وہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا امریکن, تو وہ ایک اس کا ادرک کے اندر کرکومن ہوتا ہے, اس کے نکال کے ادرک کے اندر سے کرکومن یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے, وہاں انرجی ڈرنک بنتا ہے. یہ وہی وہ جیسے کہ ہلدی کے اندر کرکومن ہوتا ہے, وہ خاص نیوٹریشن ہے جو باڈی کو بوسٹ دیتا ہے. یہ وہی ہلدی ہے جو زخموں کے لیے آپ کو دودھ میں ڈال کے پینے کا وہ ہوتا ہے. وہ وہاں ہم پانی بھی صاف نہیں مل رہا, ہمیں ابھی تک کراچی اور بڑے بڑے بگ سٹیز کا ایشو ہے. تو ہم نے کیا کیا انسانیت کے لیے, انسان کے لیے, تو پھر یہ کیا ہونا ہے, ڈیمیج ہی ہونا ہے. تو اب یہ وقت اور یہ اگلا آنے والا ہر لمحہ امریکن سے لے کے پوری دنیا اس لپیٹ میں آنے والی ہے. اس میں کوئی کہے کہ جی میں تو فلانے دنیا کے خطے میں ہوں. بھائی انسانیت پرو کیا ہوا ہے, آج سارے مارگیجز میں جکڑے پڑے, وہ جس کو پوچھو مارگیج مارگیج مارگیج. وہ جو پیدا ہو گیا, ایک ایسی گھر بنا دیا, ایک ایسی گاڑی بنا دی, اسی کو اتارنے کے چکر میں, ایسا سر پھینک کے وہ بیل کے چکر میں, تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے بچے بھی گھر چھوڑ گئے ہیں, بچے بھی قابو نہیں آ رہے, کہ وہ مارگیجیں بھی سر پہ ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں, ہم تو غلام ہو گئے. یہ سب غلام ہیں اس ٹائم معاشی طور پہ. تو ان کو اب یہ کچھ عرصے بعد یہ سب سمجھ آنے لگے گی, جب یہ سارا سسٹم بیٹھے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم لٹ گئے. اس دن جو وہ آپ بات کر رہے تھے نا کہ اسلام 20 سال بعد, تو پھر لیٹسٹ ورژن نہیں اپلائی ہونا نا.